اور میں ایک نئی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، جو اس تحریر کے بعد جو میں نے لکھی تھی دعاؤں کی، اس کے بعد مجھے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اس کا علم ہوا۔ میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ہے ایک صاحب کا کہ جو عام طور جو بڑے نیک آدمی ہیں اور تبلیغ جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر کثرت ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ گزشتہ رات ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگوں سے کہو، تم یہ پڑھو کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ 313 مرتبہ پڑھے ان موجودہ حالات کے اندر، تو انشاءاللہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت رہے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے انہوں نے بتلایا کہ خواب میں آپ نے یہ بتایا ہے۔ یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ خواب بذات خود کوئی حجت نہیں ہوتا قرآن و حدیث کی طرح، لیکن اگر اس میں کوئی بشارت دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں عام طور سے فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور جن صاحب نے خواب دیکھا تھا انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے ذریعے اس کی تشہیر ہو جائے، دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے تو اچھا ہے، اگر ہر مسلمان یہ کام کر لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت۔ سوال کرتے ہیں کہ آیا نماز باجماعت کو معطل کیا جا سکتا ہے؟ جناب، جمعے کے اجتماع کو معطل کیا جا سکتا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جمعے کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ نماز باجماعت کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اشارات ہیں اور احادیث میں تصریحات موجود ہیں۔ اس موقع پر پیارے بھائیوں، احتیاط کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور حکومت آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر چکی ہے، تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھیے، اپنے گھروں میں اپنے اوقات کو اللہ کو منانے میں صرف کیجیے، قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے گھروں میں باجماعت نماز ادا کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ہاں مگر عذر ہو اگر کوئی تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ جبکہ آپ کا موقف ہے کہ جماعت رہ جائے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ حدیث کی مخالفت نہیں؟ یہ موقف ہے نا جی، آپ نے کہہ دیا نا کہ اگر عذر ہو تو جی، وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا عتبان بن مالک والی، کہ ان کی تھوڑی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، جو میں نے اگلے دن بیان بھی کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی کہ آپ میرے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھیں، میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں گا، کیونکہ مدینہ شریف چونکہ میدانی علاقہ ہے، جب بارش ہوتی ہے تو برساتی نالے بہتے ہیں تو میں مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، اور کبھی سردیاں بھی ہوتی ہیں تو میں گھر نماز پڑھ لوں گا، آپ کو ایک ایسا مصلی میرے گھر میں کونے میں نماز پڑھیں، میں اس کو یعنی آپ کی وہ بابرکت جگہ کو، پھر حضور نے ان کے لیے نماز بھی پڑھ دی تھی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، تو اس سے پتہ چلا نبی اسلام نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی تو گھر کیوں پڑھنا، گھر تو ہوندی ہی نہیں ہے۔ گھر اس کی نہیں ہوتی ہے جس کے پاس ساری فیسلٹیز تھیں، اور جماعت بھی جان بوجھ کے اس نے چھوڑی ہے۔ اگر عذر کی وجہ سے جماعت چھوٹی ہے تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں، بارش کے دنوں میں اذان میں ایڈ کرواتے تھے صلو فی الرحال، گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، سردی میں بھی، خوف میں بھی، بارش میں بھی آپ گھر پڑھ سکتے ہیں۔ ایون بخاری میں آتا ہے جمعے کی نماز تھی، اس سے زیادہ امپورٹنٹ نماز کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا اعلان کرو گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، آپ نے یہ نہیں فرمایا بارش رکنے کا انتظار کر لو اور کوئی کشتی لے کے آ جاؤ۔ ظاہر ہے یہ اس کا قطعاً مقصد نہیں جو سعودیہ کے علماء نے سمجھا کہ گھر میں نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بندے کی جماعت چھوٹ گئی ہے، اب اس کو یقین ہے میں مسجد میں جاؤں گا مجھے جماعت نہیں ملے گی، تو اب گھر وہ پڑھ لے، عذر ہے نا اس کا۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے گھر پڑھتا ہے، اس کے اوپر اپلائی ہوگی۔ یہ نہیں کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی،
ورنہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں۔ وہ آپ کو فرمانا چاہیے تھا نا، میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کی نماز کوئی نہیں ہوئی، انہوں نے جو گھر پڑھی ہے۔ بالکل صحیح، نماز ہو گئی ہے لیکن جماعت چھوڑنے پہ آپ غصہ کر رہے ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں میں ان کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ جتنی مرضی پڑھ لو کوئی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ نماز فی نفسی فرض ادا ہو جائے گا، بغیر عذر کے بھی کوئی گھر پڑھ لے گا نا، نماز کا فرض ادا ہوگا، وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ اور وبال اس کے اوپر ہوگا۔ جماعت کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ہاں، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا، 2 بندوں کے سہارے بھی مسجد آنا پڑتا نا۔ یہ جماعت کے فضائل میں آپ کو مشکات میں ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ تو وہ گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا، کہیں اس کو لوگ منافق ہی نہ سمجھ لیں کہ یار یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ منافقین پہ 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، فجر اور عشاء۔ سنن نسائی میں آتا ہے نا، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، پوچھا فلاں کدھر، فلاں کدھر، کوئی بھی نہیں۔ آپ نے بڑا جلال فرمایا کہ لوگ مطلب مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، لیکن عذر کے ساتھ۔ البتہ جو بہت ایمان والا تقوی والا ہے نا، اس کے ساتھ حضور بھی ویسے ہی سلوک کرتے تھے۔ بالکل عبداللہ ابن ام مکتوم نے بھی پوچھ لیا تھا نا، مسلم شریف میں آتا ہے، بالکل صحیح، یا رسول اللہ نابینا ہوں، بڑے موذی جانور ہیں مدینہ شریف میں، کافی عمر تو ہاں عمر بھی مسئلہ، ہاں میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو۔ تو واپس جب جانے لگے آپ فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو، پیچھے سے آواز دی، پھر مسجد میں آیا کرو۔ مسجد میں وہ انہی کو کہا جو آ سکتے تھے۔ یہ تقوی والی بات ہے، فتوے والی بات نہیں، فتویٰ وہی ہے، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ جی، ماشاء کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خود اعلان کروا رہے ہیں مسجد سے، صلو فی الرحال، بخاری مسلم دونوں میں، سخت سردیوں کی راتوں میں۔ حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رضائیاں لو اور مسجد میں آ جاؤ، سردی کی رات میں کیا بندہ باہر نہیں نکل سکتا؟ نکل سکتے۔ کوئی یار وہ کوئی رشیا میں تو نہیں ہے نا مدینہ شریف، رشیا جتنی سردی تو نہیں ہوتی نا، ریگستان میں کتنی سردی ہوتی ہوگی، لیکن سخت سردیوں میں آپ خود بھی ریگارڈ کرتے تھے یار گھروں میں پڑھ لو، بیمار نہ ہو۔ آج بھی جس بندے کو بیماری کا خدشہ ہے، کسی کو دمے کا مریض ہے، کوئی اور ایشو ہے تو گھر میں پڑھے، لیکن سر گھر میں جماعت کروا لیا کریں عورتوں کے ساتھ، صحیح، اس میں بیوی کو پیچھے کھڑا کریں، عورت ساتھ نہیں آپ کے کھڑے ہوگی، چاہے بیوی بھی ہو، عورت کی صف چونکہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اگر بچے بھی ہیں چھوٹے، ان کو پہلی صف بنائیں اور بیوی کو دوسری صف میں کھڑا کریں، اور بچیوں کو بھی دوسری صف میں، تو آپ کروائیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اقامت تو ہوگی جی، جماعت کھڑی کرنے کے لیے اقامت ہوگی جی۔ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ بھی نہیں ساتھ کھڑی ہو سکتی؟ نہیں کھڑی ہو سکتی نا، ساتھ نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ محرم نہ محرم کا چکر ہے، ورنہ بیوی سے زیادہ کون محرم ہے؟ وہ چکر یہ ہے کہ عورت اور مرد کی صف الگ ہے، ٹھیک ہو، وہ نماز کا ڈیکورم اور پروٹوکول ہے۔ اقامت بھی ہوگی سر، جتنی جماعتیں ان کے لیے اقامت کریں آپ، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باہر کی اذان کافی ہے، لیکن اگر دے دے تو افضل ہے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان دے کے اقامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے۔ اچھا اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے سر، صحیح، عرب کے لوگوں کو تو پتہ ہے نا، اکیلے بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، تھوڑی